اور اس پر المیہ یہ ہے کہ اگر کوئی بچہ سر پہ امامہ باندھ لے یا داڑھی سر پہ ٹوپی پہن لے، چہرے پہ داڑھی رکھ لے، نماز پڑھنا شروع ہو جائے، گندے لوگوں کی صحبت چھوڑ کے اچھے لوگوں کی صحبت میں رہنے لگ جائے، تو بعض اوقات ماں باپ تشویش کا شکار ہو جاتے، کہتے ہیں تجھے کیا ہو گیا، یہ بڑا مولوی بن گیا، تو ملا بن گیا، انشاءاللہ سبحان اللہ ماشاءاللہ الحمدللہ مسجد میں جانے لگا ہے، کیا کر رہا ہے؟ وہ سمجھتے ہیں کہ اب یہ دنیا کی بیکار ترین مخلوق بننے والا ہے، اس نے داڑھی رکھ لی ہے تو بیکار ہو جائے گا۔ بعض مائیں پیار سے سمجھاتی ہے، دیکھ بیٹا ابھی داڑھی نہ رکھ، تیری شادی ہو جائے نا پھر رکھ لینا۔ اب بیٹا بیچارہ خاموش ہو جاتا ہے، ورنہ دائرہ ادب میں رہ کے کہے کہ امی جان آپ بھی ایک عورت ہے، آپ تو داڑھی رکھنے نہیں دے رہی، وہ دوسرا طوفان گھر میں آئے گا وہ داڑھی رکھنے دے گا مجھے؟ جو پہلے ہی مجھے لائق پسند ہی یوں کریں گے کہ بغیر داڑھی والا ہے بھی ہماری بیٹی دینے کے لیے تیار ہیں، میں داڑھی رکھوں گا تو پھر وہ تو ناراض ہوگی۔ میں نے انڈیا میں جا کے ایک دفعہ بیان کیا، ایک نوجوان نے داڑھی رکھی، اس کی بیوی نے ہنگامہ کر دیا، داڑھی کٹواؤ ورنہ خودکشی کر لوں گا۔ وہ گھبرا کے میرے پاس آیا کہ مفتی صاحب وہ تو خودکشی کر لے گی۔ مفتی صاحب تو اس زمانے میں تو اکمل بھائی کہتے تھے، میں عالم بھی نہیں تھا۔ میں نے کہا تم ایسا کرو اس کے ہاتھ میں چھری پکڑا دو اور بولو لے کر لے خودکشی، انشاءاللہ کچھ نہیں ہوگا۔ وہ گیا، اس بیوی نے دھمکی دی، اس نے کہا مار لے اپنے آپ کو، وہ وار ناکام گیا بیوی کا۔ پھر کچھ عرصے بعد وہ غائب ہو گیا، تو میں نے پوچھا کہ وہ کہاں گیا؟ انہوں نے کہا صاحب اس نے تو اکمل بھائی انہوں نے داڑھی کٹوا دی ہے۔ میں نے کہا کیوں؟ کہا اصل میں اس کی بیوی نے اتنا اس کو فورس کیا اور آخر میں کہا کہ مجھے طلاق دو، میں گھر سے جانا چاہتی ہوں۔ تو اس کی ماں نے کہا کہ بیٹا دیکھ تو اپنے داڑھی کی وجہ سے گھر خراب نہ کر، داڑھی منڈوا دے۔ بہت سی مائیں اپنی بچیوں کو برقع نہیں پہننے دیتی، بولتی ہیں نہیں اچھا رشتہ نہیں ملے گا، بلکہ تم بن سور کے ہمارے ساتھ شادی ہال میں جاؤ، دعوت نظارہ بنو تاکہ عورتیں تمہیں پسند کریں، تب اچھا رشتہ گھر میں آئے گا۔ وہ غیر مردوں کے سامنے بعض اوقات اپنے گھر کی بچیوں کو آنے کی ترغیب دیتی۔ اگر بچی اسکول یا کالج کے اندر باہر جانا چاہے تو وہ اس کو برقع نہیں پہننے دیتی۔ اسی طرح بچہ اگر رزق حلال کی طرف آنا چاہے تو اس کو روک دیا جاتا ہے اور کہا جاتا ہے بیٹا آج کل حلال میں گزارا نہیں ہوتا، حرام کماؤ۔ انہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کاملہ پہ بالکل بھروسہ نہیں ہوتا۔ اسی طرح اگر بچہ نیک بننے لگتا ہے، اس کو وہ کہتے ہیں کہ نہیں تم نیک نہ بنو، ٹھیک ہے تھوڑی بہت نماز پڑھو بیٹا، زیادہ گہرائی میں نہ جاؤ دین میں۔ یعنی دنیا کے گندے سمندر میں ناک بند کر کے جتنی گہری ڈبکی لگا سکتے ہو لگا لو، لیکن دین کے معاملے میں گہرائی میں نہ جاؤ۔ یہ کون سمجھا رہا ہے؟ گھر کے پیرنٹس۔ سب سے بڑی خرابی جس کی وجہ سے ہمارے بچے اطاعت سے دور ہوئے کہ جب وہ اپنے گھر کے بڑوں کو، چاہے وہ ماں باپ ہوں، ماموں ہوں، چچا، تایا، پھپھا، سب کو دیکھتے ہیں کہ وہاں مؤذن اذان دے رہا ہے، وہ ٹی وی دیکھ رہے ہیں، بلکہ کہتے ہیں ذرا آواز بڑھاؤ، یہ پتہ نہیں مؤذن صاحب اتنی زور زور سے اذانیں دے رہے ہیں، آواز بڑھاؤ۔ تو وہ بچے کہاں سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت کی طرف مائل ہوں گے؟ جس گھر میں کئی کئی سال گزر جائیں اور ان کی گفتگو کا موضوع موت نہ ہو، قبر نہ ہو، عذابات نہ ہو، میدان معاشر میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں کھڑے ہو کر حساب کتاب دینا نہ ہو، بلکہ دنیا دنیا دنیا، رشتہ دار، ذاتی مفادات، ذاتی لڑائیاں صرف یہ بچوں کے سامنے بیان کریں گے تو ان کا دل آخرت کی طرف کیسے مائل ہوگا؟ کیسے وہ اطاعت رب کی طرف آئیں؟ سب سے بڑا قصور یہ ہے۔